آج ہم تھامس ہابس کی سیاسی نظریات کی بات کریں گے۔ تو اگر بات کی جائے تو تھامس ہابس جو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ بادشاہ کی حکومت کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس وقت کے حوالے سے تو اس وقت برطانوی پارلیمنٹ کو شاہ چارلس اول اور اس کے حامیوں پر مکمل فتح حاصل ہو چکی تھی، لیکن ملک زبردست سیاسی انتشار اور خلفشار کا شکار تھا۔ اس نے اسے ختم کرنے کے لیے دلیلیں پیش کی۔ اس کے نزدیک مملکت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بادشاہ یا مقتدر اعلیٰ مطلق العنان ہو، بے پناہ اور وسیع اختیارات کا مالک ہو اور عام لوگوں کو اس کے احکامات کی نافرمانی کرنے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کا حق حاصل نہ ہو۔ اگر بات کی جائے اس حوالے سے تو اس نے اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے خلاف اور جو بادشاہ ہے اس کے حق میں اس نے زوردار پمفلٹ اور جوشیلے بیانات شائع کیے۔ ہابس نے سیاست کی بحث میں پہلی اصطلاح انسان کو قرار دیا اور اس کے بعد وہ اس کی سرشت، جبلت اور سیرت کی عام خصوصیات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے نزدیک جنگ رہنے کی صورتحال اس وقت شروع ہوتی ہے جب تمام تر انسان کی فطری خود غرضی ہو، یعنی کہ دائمی جنگ کی یہ صورتحال تمام تر انسان کی فطری خود غرضی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے قوت کے استعمال کو ہر طرح سے جائز سمجھتا ہے۔ نہ تو انسانوں کی خواہشوں کو گناہ قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ناجائز، اور نہ ان سارے کاموں اور کارروائیوں کو غلط ٹھہرایا جا سکتا ہے جو ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کرتے ہیں۔ مستقل یا دائمی جنگ کی صورت میں سب کچھ جائز ہے جب تک لوگ کسی ایسے قانون سے آشنا نہ ہوں جو ان کی حفاظت کرتا ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب مملکت قائم ہو جو لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ لے۔ اسی بنا پر تھامس ہابس بادشاہ کو مطلق العنان سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہی ایک ایسی قوت ہے کہ جو سارے جتنے بھی اس وقت کے لوگ تھے ان کی حفاظت کے لیے ایک جامع شخصیت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے نزدیک سماجی معاہدے کے ذریعے لوگ مملکت قائم کرتے ہیں اور اقتدار اعلیٰ شخص واحد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اس کا حق نہیں رہتا کہ وہ کسی دوسرے کی اطاعت کا معاہدہ کریں اور نہ ہی ان کی وفاداری پر مملکت کے سوا کسی دوسرے ادارے کا دعویٰ ہو سکتا ہے، کیونکہ معاہدے کی روح سے وہ جن حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں کہ وہ انہیں اس وقت تک دوبارہ حاصل نہیں ہوتے جب تک خود مقتدر اعلیٰ ان حقوق کو ان کو واپس نہ کر دے یا پھر اس مقصد کی تکمیل نہ ہونے پائے جس کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے، یعنی مقتدر اعلیٰ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنے میں بالکل ناکام رہے۔ ہابس جس قسم کے معاہدے کا تصور پیش کرتا ہے اس میں مقتدر اعلیٰ پر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ معاہدے کی روح سے مملکت کا ہر فرد ان تمام افعال کا ذمہ دار ہے جو مقتدر اعلیٰ کرے۔ مملکت میں اس کی قوت سے بڑھ کر کوئی دوسرا برتر اور بالادست قوت نہیں۔ اگر لوگ مقتدر اعلیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے لگے اور اس کے طریقہ حکومت سے غیر ممکن ہو اور اس کے خلاف ان کو شکایتیں ہوں تو پھر اس کا فیصلہ صرف جنگ کر سکتی ہے، جس سے انتشار اور خلفشار شروع ہوگا اور معاشرے میں بے چینی پائی جائے گی۔ لہٰذا تھامس ہابس بادشاہ کو یہ سمجھتا ہے کہ مقتدر اعلیٰ
کا جو حقیقی وارث ہے وہ بادشاہ ہی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مقتدر اعلیٰ کو قانون بنانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی سے لوگوں میں انصاف کرنا اور ان کی داد و فریاد سننا بھی اسی کا حق ہے۔ حکومت کا پورا انتظام چلانا، اسے کرنا، سرکاری عہدوں پر تقرر اور برخاستی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فوج رکھنا اس کا خصوصی حق ہے۔ دوسری مملکت سے وہی جنگ کر سکتا ہے اور وہی ان سے صلح کر سکتا ہے اور مختلف قسم کے معاہدے کر سکتا ہے۔ وہ حکومت کے اس طریقے کو بالکل غلط سمجھتا ہے جس میں اقتدار اعلیٰ کے اختیارات کو تقسیم کیا گیا ہو، مثلاً محدود بادشاہت جس میں مقتدر اعلیٰ کے اختیارات بادشاہ اور پارلیمنٹ دونوں کو حاصل رہتے ہیں۔ اس کے خیال میں اقتدار اعلیٰ کے تقسیم ہو جانے سے مملکت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اور مملکت میں نراج پھیل جاتا ہے، اور وہی صورتحال رونما ہوتی ہے جسے ختم کرنے کے لیے سماجی معاہدے کے ذریعے مملکت کا قیام میں عمل میں آیا تھا۔ اور یوں اگر کہا جائے تو تھامس ہوبز کا جو فلسفہ ہے وہ بادشاہ پارلیمنٹ کے ارد گرد گھومتا ہے کہ کس کو کیا کیا اختیارات حاصل ہونے چاہیے۔ اور تھامس ہوبز کی اگر بات کی تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس نے انسانی فطرت کو پن پوائنٹ کیا کہ اس کی فطرت میں سرشس ہے، اس کی فطرت میں انارکی ہے، اور اس انارکی کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک کوئی مملکت قائم نہ کر لی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تھامس ہوبز کو IR میں بہت اہمیت حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تھامس ہوبز کے اوپر نئے نظریات کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ So thank you to watch and please like, subscribe the channel for further videos.